بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، حال ہی میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو بادشاہی مسجد میں خطاب کیا اور جو سوال و جواب کی نشست ہوئی، اس نشست کے دوران ایک عیسائی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان انا محمد محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ۔ میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بندے اور رسول ہیں۔ اور رسول ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ مسلمان بن گئے۔ تکبیر تکبیر۔ کیا ماشاءاللہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ عیسائی نے اسلام مذہب کو قبول کر لیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پر۔ اس موقع پر میں توجہ دلانا چاہوں گا ان احباب کو جو ڈاکٹر صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کے آنے سے پہلے سے مخالفت شروع کی اور ابھی تک مخالفت کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی ابھی بھی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ اگر تمہیں اتنا ہی علم ہے، تمہارے لاہور میں ہوتے ہوئے اس شخص نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ یہ بطور مہمان باہر سے تشریف لائے اور اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئے، اسلام قبول کر لیا۔ تقابل ادیان کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ جو لوگ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر تقابل ادیان کی اہمیت اجاگر ہو رہی ہے۔ وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت عیسائیت پر کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے، یہودیت پر کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے، ہندو مت پر اور بدھ مت پر کام کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ لیکن جو لوگ ڈاکٹر صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اس چیز سے دور ہیں، وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں، اپنا بھی اور اپنے متعلقین کا بھی۔ جو اہمیت ان کے دل کے اندر تقابل ادیان کی آنی چاہیے تھی، وہ اہمیت نہیں آ رہی۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ میں یہ اس موقع پر کہنا چاہوں گا، ابھی بھی ڈاکٹر صاحب کی مخالفت کو چھوڑ دیں، ڈاکٹر صاحب کو تقابل ادیان کے پلیٹ فارم پر قبول کریں۔ ہاں، مسائل میں اختلاف ہے اور نظریات میں اختلاف ہے، اس کو آپ بالائے طاق رکھیں۔ جو لوگ ڈاکٹر صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں، میری ان سے دردمندانہ گزارش ہے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی مخالفت کو فی الحال چھوڑ دیں۔ ڈاکٹر صاحب پاکستان تشریف لائے ہیں، آپ ان کے قریب ہو جائیں، قریب ہو کر کے تقابل ادیان کو سمجھیں کہ تقابل ادیان کا مطالعہ کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ عیسائیت سے، یہودیت سے، ہندو مت سے، بدھ مت سے اگر ہمیں گفتگو کرنی ہے تو کس انداز میں کرنی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی چھڑی سے سبھی کو نہیں ہانکا جاتا۔ ہر ایک باطل کے ساتھ گفتگو کرنے کا ایک الگ اور انوکھا انداز ہوتا ہے، اور اگر انہی کی ذہنیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان سے گفتگو کریں گے تو آپ کی گفتگو مؤثر ہوگی۔ یہاں پر ایک اور اہم بات میں عرض کرنا چاہوں گا، تو ڈاکٹر صاحب کے آج کل بھی جو بیانات ہو رہے ہیں، مذہبی طبقے کو اور علماء کرام کو بھی، طلباء کو بھی بڑے غور سے ان بیانات کا جائزہ لینا ہے۔ مثال کے طور پہ یہی واقعہ لے لیتے ہیں کہ بادشاہی مسجد میں سوال و جواب کی نشست میں جس شخص نے اسلام قبول کیا، اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا وہ خوبصورت انداز ڈاکٹر ذاکر نائک کا، جس طرح سے انہوں نے اس عیسائی کو قائل کیا، بڑا خوبصورت انداز کہ اس نے غصہ بھی نہیں کیا، اس نے برا بھی نہیں مانا، بلکہ اس نے اپنی خوش دلی سے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اور انہوں نے اردو میں بھی کلمات پڑھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دی ہے، ختم نبوت کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت دی ہے، اور عربی کے جو الفاظ ہیں وہ بھی پڑھے ہیں، اور خوش دلی سے مسلمان ہوئے ہیں۔ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن کب ہوگا؟ جب اس چیز کو سیکھیں گے۔ سیکھے بغیر کوئی شخص آج بال نہیں کاٹ سکتا، سیکھے بغیر
کوئی اپنا جوتا سلائی نہیں کر سکتا، سیکھے بغیر دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا، تو سیکھے بغیر تقابل ادیان جو کہ بڑی اہم چیز ہے، یہ کیسے انسان کو حاصل ہو سکتی ہے؟ ایسے نہیں، اس کے لیے مکمل طور پر ہمیں دلچسپی لینی ہوگی، ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا، ہمیں اپنا وقت نکال کر مطالعہ کرنا ہوگا، اور جو تقابل ادیان کے ماہرین ہیں ان سے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم تقابل ادیان پر مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ہر غیر مذہب سے گفتگو کر سکیں۔ عیسائی کیا پاکستان میں نہیں ہے؟ اگر پاکستان میں ہے تو پھر عیسائیت کیوں نہیں پڑھی؟ پھر عیسائیت پہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ کیا کل کو تمہارا گریباں نہیں پکڑا جائے گا کہ یہاں پر عیسائی موجود تھے، کافر موجود تھے، ان کے سامنے تم نے اسلام کو پیش کیوں نہیں کیا؟ ہاں، اسلام کو اس انداز میں پیش کریں، ایسے دلائل دیں، ایسے ثبوت دیں، ایسے شواہد دکھائیں کہ اسلام کی حقیقت وہ عیسائیت، یہودیت، ہندو مت، بدھ مت کے سامنے کھل کر آ جائے، بالکل واضح ہو جائے۔ یہ اسی وقت ہو سکے گا جب آپ نے تقابل ادیان پر محنت کی ہوگی، مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا ہوا ہوگا۔ میں آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب کی اسی ویڈیو کو پیش کر رہا ہوں جس میں انہوں نے ایک شخص کو کلمہ پڑھایا۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور غور سے دیکھیں اور جائزہ لیں کہ کس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے اس شخص کو قائل کیا ہے، اسلام کی طرف مائل کیا ہے، اسلام کی طرف راغب کیا ہے، کس طرح سے اس کے دل کے اندر ڈاکٹر نے اللہ کی محبت ڈال دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی ہے کہ اس نے عیسائیت مذہب کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کرتے ہوئے اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ جو آپ نے اچھائی کی وہ آپ کے ساتھ ہے، جتنے بھی غلط کام کیے آپ نے سب آپ کے لیے معاف۔ آپ جیسے کہ نیو بورن ہیں، میری التجا ہے آپ سے کہ آپ کے جو بھی مسلمان دوست ہوں گے ان سے سیکھیں اسلام کے بارے میں۔ آپ میرے کیسٹ دیکھ سکتے اور دھیرے دھیرے اسلام پہ عمل کرو، اور عمل کر کے آپ کے دوستوں، آپ کے فیملی کو پیغام پہنچاؤ۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں سب سے بہترین زندگی دے اور آخرت میں جنت فردوس دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقابل ادیان پر مہارت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔